وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ نازل کی گئی ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی، یعنی کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا. اور معجزہ بھی یہ وہ مانتے تھے جو ان کی ڈیمانڈ تھی، جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ کوئی تمہارے لیے باغ ہو جس میں تم نہریں روا کر دو، آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ اور ہماری نظروں کے سامنے ایک کتاب لے کے نازل ہو. اس کے اینڈ پہ اللہ نے فرمایا کہ تم فرما دو میں ایک بشر ہوں، رسول ہوں، معجزات تو اللہ کے پاس ہے. تو اے نبی اس کے جواب میں فرمائیں کہ غیب جو ہے یہ تو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کو پتہ ہے مستقبل میں کیا ہونا ہے. فانتظروا، بس تم انتظار کرو، اگر اللہ نے کوئی معجزہ دکھانا ہوا نا تو دکھا دے گا. انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں. اندازہ کریں، یہاں پہ کہتے ہیں چاہیں تو اشاروں سے اپنے کائی پلٹ دیں دنیا کی. اندازہ کرو، یعنی میرے پاس بھی اختیار نہیں، اور نہ صرف اختیار نہیں بلکہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ معجزہ آئے گا بھی یا نہیں، اور آئے گا تو کب آئے گا. غیب کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے جب تک کہ پیغمبر کو بتا نہ دیا جائے. یہ ہے جناب کتابوں کا خدا. یہ نہ سمجھیے گا نبی علیہ السلام کو کوئی معجزات نہیں دیے گئے تھے، وہ والے معجزات جو وہ ڈیمانڈ کرتے تھے. تم خود بتاتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے، تم بھی مردہ زندہ کر کے بتاؤ. تو سورۃ الانبیاء میں آیا کہ بتاؤ کیا اگلے لوگ ایمان لے آئے تھے منہ مانگے معجزات کے اوپر جو تم بھی لے آؤ گے پھر؟ اچھا اللہ کو کیا حرج تھا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر منہ مانگا معجزہ دیا اس کے بعد کوئی انکار کرے پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ کی شرط اللہ نے پوری کر دی. جس طرح منہ مانگا معجزہ تھا کہ اونٹنی نکلے پہاڑ میں سے، صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے ڈیمانڈ کیا، وہ نکلی، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا، پھر اللہ کا عذاب ان پہ آ گیا. لہٰذا معجزے میں تاخیر کرنا یا منہ مانگا معجزہ نہ دکھانا یہ اللہ کی رحمت ہے اس قوم کے اوپر. وہی ہے جو تمہیں سیر کرواتا ہے خشکیوں میں بھی اور سمندروں میں بھی. ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے کہ آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں. اگر فزیکل فینومینا آف نیچر سپورٹ نہ کریں تو آپ نہ زمین کے اوپر ٹریولنگ کر سکتے ہیں، ایون گریوٹی ختم ہو جائے آپ زمین پہ چل نہیں سکتے. اگر فورس آف بوئنسی، قوت اچھال جو پانی کے اندر موجود ہے وہ نہ ہو تو بحری جہاز تو نہیں چل سکتے. اور یہی قوت اچھال اللہ تعالیٰ نے ہوا میں بھی رکھی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہوائی جہاز اڑتے ہیں. اگر وہ ختم ہو جائے تو ہوائی جہاز دھڑام سے نیچے گر پڑے. اور ایئر پاکٹس آتی ہیں. چائنا ٹریولنگ کے دوران بھی ایک دو دفعہ ایسی ایئر پاکٹس آئیں، یہ مجھے خود تجربہ ہوا ہے اس حوالے سے. وہ جہاز جو ہے وہ سیکنڈوں فٹ ایک دم نیچے آ جاتا ہے. ایئر پاکٹس کے اندر اتنے ایریا میں ایئر کی ڈینسٹی بہت کم ہو جاتی ہے، تو پر تو اٹھائیں گے نا جب ایئر کی ڈینسٹی ہوگی، جہاں بالکل ایئر ہلکی ہو جائے تو پھر تو نیچے ہی آنا ہے چیز نے. اس لیے وہ پہلے ہی اعلان کر دیتے کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں، ورنہ اب جہاز اس طرح جا رہا ہے اچانک ایئر ایسے ایریا میں گزرا ہے کہ جہاں ایئر ہی نیچے کو نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں آپ نے ٹائر ہی نکال دیے. زمین پہ چلنے والی گاڑی کے ٹائر ہی نکال دیں تو دھڑام سے نیچے گرے گی نا، اور وہ تو بلندی سے نیچے. تو جہاز اچانک ایک دم وہاں آپ کو وہ ریڈنگ میں بھی نظر آتا ہے، ایک دم نیچے آتا ہے جہاز. ثم الینا مرجعکم، اس کے بعد تمہیں مر کے ہماری طرف ہی تو لوٹنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتا دیں گے جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے. دنیا میں ڈھیل مل بھی جائے آخرت میں تو پکڑ ہو جائے گی. انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں سورۃ النساء کے اندر وہ واقعہ ہے اکرمہ بن ابی جہل کا. یہ ان چند لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپے ہوئے ہونا تو قتل کر دینا، کیونکہ فتح مکہ کے موقع پر چند لوگ جنہوں نے اس وقت بھی جنگ کرنے کی کوشش کی ان میں سے اکرمہ تھا. اس کو اپنے باپ کا غم ہی بہت تھا، ابو جہل کا بیٹا تھا. چونکہ دھمکی آئی تھی سورہ توبہ میں یا تو سرزمین عرب چھوڑ کے چلے جاؤ 4 مہینے کے اندر یا اسلام قبول کر لو، ادروائز عذاب استیصال آئے گا. ظاہر ہے تم نے رسول کا انکار کیا تو الٹیمیٹلی اللہ کی طرف سے عذاب تو آنا ہے. تو یہ بھی پھر اپنی جان بچا کے سمندری سفر میں نکل گیا. اب جب نکلا تو وہی ہوا جو کچھ سورہ یونس کے اندر آیا کہ موجوں نے ہر طرف سے گھیر لیا. تو وہ مشرکین عرب جو رسول اللہ کے ساتھ جھگڑا کرتے تھے ایک خدا کے حاجت روا اور مشکل کشا ہونے پر اور بتوں کو ساتھ شریک کیا کرتے تھے، وہ بھی اکیلے اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے. اچھا اس وقت اکرمہ کو کلک کر گئی یہ بات، باقیوں کو کوئی نہیں کی ہے. جس طرح یہاں پہ بھی ہم ہزار بندوں کے سامنے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں، جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے انہیں کو ہدایت ملنی ہے. اکرمہ کوئی بات کلک کر گئی، اس نے باقیوں سے کہا کہ یہاں بتوں کو کیوں نہیں پکارتے ہو؟ انہوں نے کہا بت کوئی نہیں کام آتے، اے بزرگوں کے اتنے دی شاید ہے، اے جڑی ہونے بلا آئی ہے نا اے بزرگوں کے اتنے دا کام ہے، یہاں صرف اللہ ہی کام آتا ہے. وہاں پھر انہوں نے دل میں نیت کی اور اللہ کو گڑ گڑا کے پکارا کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے نجات دے دی اس تکلیف سے تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں
کہ تیرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے اسلام قبول کر لوں گا. حقیقت کھل گئی, پوری زندگی نہیں کھلی. اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتے تھے, بس اللہ نے نجات دے دی. خشکی پہ پہنچے, چھپ چھپا کے حضور کی بارگاہ میں آئے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اچھا, حضور نے بھی معافی دے دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دیکھیں پوری زندگی کفر میں گزری ہے, اسلام میں ان کے مشکل سے 4 سے 5 سال گزرے, کیونکہ جنگ یرموک میں یہ 13 ہجری کے اندر شہید ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا وہ بالکل اینڈ پہ تھا, یا حضرت عمر کا دور خلافت شروع ہو چکا تھا, کیونکہ چھوٹی چھوٹی بیٹل فیلڈز ہو رہی تھی. تو عین میدان جنگ میں حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کی خبر بھی آئی, جو ابو عبیدہ نے چھپا لی کیونکہ مورائل ڈاؤن ہو سکتا تھا. اور اسی جنگ کے اندر 13 ہجری میں 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. چلے 8 میں بھی کیا ہو تو بمشکل 5 سال اسلام میں گزارے ہیں اور شہادت کی موت مر گئے. پوری زندگی رسول اللہ کے مخالف, اور سب سے بڑھ کر باپ امت کا فرعون ہے اور بیٹا ہے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے قسمت, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بانٹ کہ کسی کو ہدایت مل جائے. تو یہ واقعہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے, اور سورہ یونس کی ان آیات کے حوالے سے مفسرین کوٹ کرتے آئے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس امت میں بھی اس واقعے کی برکات نظر آئی ہیں کہ اگر کوئی شخص پکارنے والا ہو نا, تو وہ جب اپنی ایکسٹریم تکلیف میں ہوتا ہے تو پھر اللہ ہی کو پکارتا ہے, پھر اسے کوئی اور نظر نہیں آتا. سیدھی سی بات ہے.